تو بہرحال علماء کے ساتھ جو نشست ہوئی ان میں من جملہ دیگر اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ پیش کیا گیا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں پڑھا ہے، ان کا استاد کون ہے۔ یہ جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک الزامی میری طرف سے سوال ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کس مدرسے میں پڑھا تھا، ان کے استاد کون ہیں؟ حالانکہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید ہیں، جسے آپ سید الطائفہ کہتے ہیں۔ اس نے کہاں پڑھا ہے؟ ذرا ان کے استادوں کے نام بتا دیجئے۔ حضرت حاجی صاحب کے فیصلہ ہفت مسئلہ اور دیگر جو ان کی کتاب میں ہیں، ان پر تو تبصرہ میں کسی مناسب مجلس میں پھر کروں گا، جب ہمارا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے اور مخالفین ہمیں اس انتہا تک پہنچانے پر مجبور کر دیں، تو یہ تو پھر بات ہوگی کہ فیصلہ ہفت مسئلہ میں حاجی صاحب نے کیا لکھا ہے۔ تو بہرحال میں نے یہ سوال کیا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا کوئی استاد نہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے جلیل القدر علماء ان کی مرید بھی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب کراچی کے، جس کے مرید ہیں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، اور بھی بہت سے علماء ان کی مرید ہیں۔ تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی نے کہاں سے پڑھا تھا، کس مدرسے کے فاضل تھے؟ یہ سوال ہمارے ان مخلصین کی طرف سے کبھی نہیں اٹھایا گیا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس مدرسے میں پڑھا تھا؟ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، جس کے مرید حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، اس نے کہاں پڑھا ہے؟ تو یہ تو ایک الزامی میری طرف سے سوال ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں طالب علم تھے، اس زمانے میں بعض جگہ تو ایسے مدارس قائم تھے جہاں پورے درس نظامی اور تمام اسباق ایک ہی چھت کے نیچے پڑھائے جاتے تھے، لیکن ایسے مدارس بہت ہی کم تھے۔ بلکہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ طلب علم کے لیے مختلف علماء سے رجوع کرتے، کسی سے فقہ پڑھتے، کسی سے حدیث پڑھتے، کسی سے نحو، مختلف علوم اور فنون، متفرق مقامات پر متفرق علماء کے پاس جاتے اور پڑھتے تھے۔ دہلی میں ایک مسجد ہے، جامعہ مسجد فتح پوری، اور مدرسے کا نام بھی جامعہ فتح پوری ہے۔ اس مدرسے میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اشفاق الرحمان کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہوئے مولانا اشفاق الرحمان کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا اشفاق الرحمان کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد ہیں مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں مولانا مملوک علی کے۔ وہ شاگرد ہیں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ حضرت شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی کے۔ شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، اور وہ شاگرد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں شیخ ابو الطاہر محمد ابن ابراہیم القردی کے، اور وہ شاگرد ہیں اپنے والد ماجد شیخ ابراہیم القردی کے۔ وہ شاگرد ہیں شیخ احمد قشاشی کے۔ وہ شاگرد ہیں شیخ احمد ابن عبد القدوس النشاوی سے۔ وہ شاگرد ہیں شیخ محمد ابن احمد الرملی کے، اور وہ شاگرد ہیں شیخ زکریہ بن محمد ابو یحییٰ انصاری کے، اور یہ شاگرد ہیں حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں ابراہیم ابن احمد التنوخی کے،
وہ شاگرد ہیں احمد ابن ابی طالب کے، وہ شاگرد ہیں سراج الحسین ابن المبارک کے، وہ شاگرد ہیں عبد الاول ابن عیسیٰ الحروی کے، وہ شاگرد ہیں عبد الرحمن ابن مظفر الداودی کے، وہ شاگرد ہیں عبداللہ ابن احمد السرخسی کے، وہ شاگرد ہیں محمد ابن یوسف الفربری کے، اور وہ شاگرد ہیں شیخ محمد ابن اسماعیل البخاری کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے پھر متعدد اساتذہ ہیں، ان کے اساتذہ ہیں متعدد، ان اساتذہ میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد اساتذہ ہیں، ان اساتذہ میں سے آپ کوئی بھی سند لے سکتے ہیں تو سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ محمد ابن اسماعیل البخاری شاگرد ہیں محمد ابن فضیل کے، وہ شاگرد ہیں احمد ابن اشکاب کے، وہ شاگرد ہیں عمارہ ابن قعقاع کے، وہ شاگرد ہیں ابو زرعہ کے، اور ابو زرعہ شاگرد ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور وہ شاگرد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ، علمی شجرہ، وہ فرش سے عرش تک جاتا ہے۔ ان کا شجرہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی طرق سے پہنچتا ہے، لہذا یہ سوال اب سوال نہیں ہے، یہ خامخواہ طفل تسلیاں ہیں، اپنے آپ کو تسلیاں دینے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا مودودی نے تو کسی سے پڑھا ہی نہیں، اس کا تو کوئی استاذ ہی نہیں۔ اگر اس کا کوئی استاذ نہیں ہے تو یہ تو اس کے لیے اور بھی فضیلت والی بات بن گئی۔ اگر بغیر استاد کے وہ اتنا کچھ مواد پیش کر سکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے قلب پر اللہ تبارک و تعالی نے علوم نبویہ کو وارد کیا ہے، اور انہی وہبی علوم کی وجہ سے، اس وہبی عطا کی وجہ سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں اور سیاست میں اور دین کے ہر پہلو پر ہماگیر تصانیف لکھ کر کے پھر تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی غیبی عطا سے، وہبی عطا سے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کو منور کیا تھا، جسے علم لدنی کہتے ہیں، جو من لدن ہو، جو اللہ کی طرف سے جو علم ہوتا ہے۔